نہیں، اچھا والا آپ لیجئے، سادہ والا مجھے دیجئے۔ مولا فرماتے نہیں قمبر تو ابھی جوان ہے، تجھے دنیا کی جوانی دیکھنی ہے، تو اچھے کپڑے پہنو، علی کی زندگی اسی سادگی میں گزر جائے گی۔ تو خدا را خیر و خیرات میں ہمیشہ قدم بڑھا کر خیرات کیجئے۔ کہ فرماتے ہیں جب حاتم طائی کی ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا اتنا سخی کیسے بنا، کہ امام بھی پوچھتے ہیں حاتم طائی اتنے سخی کیسے بن گیا، تو جواب ملتا ہے یہ حاتم طائی جب بچہ تھا، جب باہر جاتا تھا تو اس کی ماں جب اسے عیدی دیتی تھی، جب پیسے دیتی تھی، فار ایگزامپل آپ اپنے بچوں کو روزانہ 10 روپیہ عیدی دیتے ہیں یا 50 روپیہ عیدی دیتے ہیں، اس کی ماں جب بھی اس کو عیدی دیتی تھی تو اگر 50 روپیہ عیدی تھی تو 50 کی جگہ اسے 100 دیتی تھی، کہتی تھی اے میرے لال 50 تیرے لیے اور 50 جب باہر جاؤ تو کسی فقیر کو دینا، کہ جتنا مجھے دیا اتنا ہی حصہ اپنے بچے کو فقیر کے لیے دیتی تھی۔ حاتم طائی کہتا ہے بچپن سے مجھے عادت تھی جتنا اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا اتنا فقیروں پہ خرچ کرتا تھا۔ یہ عادتیں بچپن سے بنتی ہیں، ایسا نہیں کہ انسان بڑھاپے میں ہی کسی عادت میں آ جائے۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے بھائی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اب میرے پاس کیونکہ مختلف مومنین چٹھیاں دیتے ہیں سوالات کی، لیکن واللہ ٹائم نہیں رہتا، اب 3 دن سے جیب میں پڑی ہوئی ہیں لیکن مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ کوشش کروں گا آخری 2 دن کی مجالس میں جتنے آپ نے سوال کیے ایک لسٹ پہ بنا کے مجلس کے اینڈ والے حصے میں 15 منٹ میں ان تمام سوالات کا جواب دیا جائے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے بھائی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچپن سے دیکھو، اگر حاتم طائی سخی بنا تو اس کے بچپنے میں کوئی عادت تھی کہ وہ جا کر سخی بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہر صحابی کو جو اس کا ظرف ہے اس ظرف میں دیکھ کر مانتے ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم میزان میں تولتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق۔ اب ایک عام سی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے، فرماتے ایک بوڑھا شخص چلا گیا فوج میں اور فوج کے کمانڈر کو کہا بھائی آپ کے پاس میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں۔ فوجی کمانڈر نے کہا بھائی آپ کی عمر کتنی؟ کا 70 سال۔ بھائی فوج میں آنے کے لیے عمر کی قید ہے 18 سال، آپ 70 سال میں آئے، 70 سال میں کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا فوجی صاحب آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ نہیں؟ آپ کے پاس کوئی کمانڈر کا عہدہ نہیں، میں اس میں بھرتی ہو جاؤں؟ تو کہا فوج میں آنے کے لیے پہلے سپاہی بننا پڑتا ہے پھر کمانڈر بننا پڑتا ہے، ڈائریکٹ کوئی کمانڈر نہیں بنتا۔ کھانے کی ابتدا دسترخوان سے نہیں ہوتی، ایگریکلچر سے ہوتی ہے۔ گھر بنانے کی ابتدا فاؤنڈیشن سے ہوتی ہے، روفنگ سے نہیں ہوتی۔ کوئی کہے میں چھت سے بنانا شروع کروں گا، کہ نہیں فاؤنڈیشن سے شروع ہوگی۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو امتحان بن کے کوئی ڈاکٹر بنتا، یہ نہیں کہ گھر میں بورڈ لگا لے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ فرمایا خلافت کی ابتدا بھی غدیر سے ہوتی ہے، سقیفہ سے نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اگر اہل بیت کے لیے کہتے ہیں تو ان کی شجاعت کے معیار کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت کے معیار کو دیکھتے ہیں۔ بچپنے کا عالم یہ ہے کہ کبھی بستر نبی پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچپنے کا عالم یہ ہے کبھی نبی کے کاندھوں پہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچپنے کا عالم یہ ہے کہ میرا نبی نماز سب سے افضل ہے، لیکن جب حسین اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو نبی حسین کی خاطر اپنی نماز کو روک دیتے ہیں۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کسی میدان میں کسی نلی کا مقابلہ نہیں کیا، حالانکہ دنیا کا اصول یہ ہے جو شجاع ہوتا ہے ظاہری طور پہ متکبر ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹا سا پاور آ گیا انسان لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔